العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی یہ وہ آیت ہے جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تو تمہیدی کلمات میں اکثر و بیشتر 3 آیات پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی آیت یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان سے ایک مرتبہ کچھ دوستوں نے درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو ایک تو نبی کی صحبت کا شرف بخشا ہے، دوسرا شریعت میں تفقہ، گہرائی سے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ یوں تو پورا قرآن پاک ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور عمل کرنے پر نجات اور کامیابی کا وعدہ ہے، اب تم نصیحت ہی پوچھتے ہو تو میں تم سے کہوں گا کہ وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں وہ آیات کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس لیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے مومن بندوں سے خطاب فرمایا ہے، صرف اپنوں سے بات کی ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اپنی فیلنگ تھی، اپنا کہ اس موقع پر انہوں نے ان کو یہ نصیحت کی، اور ایسی 90 آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مختصر ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم ہمارے لیے کیا اس میں لیسنز ہیں، کیا میسج ہے، اس پر اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے مومن بندو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دل میں پیدا کرو، حق تقاتہ، جس طرح اس کا حق بنتا ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کوشش کرتے رہنا کہ تمہاری موت فرما برداری پر آئے۔ اب پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے اپنا وہ تعلق اور سلوک بناؤ جو اس کا حق ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، بڑا بھائی، اس کا سٹیٹس ذرا اوپر ہو گیا آپ سے، اس کی ریسپیکٹ، اس کی فرما برداری، اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ چچا ماموں، والدین، دادا دادی، نانا نانی، ایڈمنسٹریشن میں آئیں تو اس میں جو باس ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس کو اسی لیول پر رکھ کر اس کی فرما برداری۔ اور اب اللہ کے متعلق ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے،
تو اللہ کا خوف اور ڈر بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے، بڑے بھائی سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، باس سے بھی زیادہ، حکمران سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے ساتھ پھر محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سب سے اچھا تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ اپنی لائن ٹھیک ہے، تو کام یوں بنتے رہتے ہیں، یوں نکلتے ہیں۔ وہ اس کا وعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اب اللہ کا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یا 2 اضافہ کر لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں۔ بلا شبہ یہ بڑے ذرائع ہیں، بڑے طریقے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب ہم حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، فقہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو عبادات کا چیپٹر اتنا چھوٹا سا ہے، باقی سارا معاملات پر ہے۔ اب وہ معاملات، اس پر بہت ساری احادیث ہیں، اخلاق کو بھی ذکر کیا گیا، لین دین کو بھی ذکر کیا گیا، بزنس کو بھی ذکر کیا گیا، سیاست کو بھی ذکر کیا گیا، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم اس ڈیٹیل کو نہیں ذکر کرتے، صرف اسی پوائنٹ کو لے لیتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا خاتمہ غلط ہو، سب کو پتہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر دار و مدار ہے۔ اب یہ خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا؟ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ توفیق اسی سے ملنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سٹیٹمنٹ بہت مشہور ہے کہ نیکی کر لینا یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے حضرت عمر فاروق یہ بھی کہتے تھے کہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے میں سمجھتا ہوں میری دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ اب وہ کیسی دعا؟ یوں تو ہم اللہ یہ دے دے، اللہ اس سے بچا لے، اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، دل کی گہرائی سے جب اندر وہ کیفیت بن جائے گی، اور وہ کیفیت اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں بنتی، وہ بن گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا دروازہ بھی میرے لیے کھلا ہوا ہے، قبول بھی ہو گئی۔ تو ایک تو ہے یہ دعا، اور یہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ اس کی جو شرائط دی ہوئی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں، میں صرف ایک آج مینشن کروں گا، پھر کبھی موقع ملا تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اور اس میں جو آخری سنٹنس ہے حدیث کا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ بھی، لیکن پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا ہے، جسم پر لباس حرام کا ہے،
حرام ہی سے پل رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. So how can his invocation be accepted? کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. اب حلال حرام کی بات جب ہم کھولتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے دو لسٹیں اے اور بی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ چاہتا تو اس بی کو بھی حلال ہی کر دیتا، اس کو کون پوچھنے والا. تو ہم بھی پھر چائنیز کی طرح وہ سب کچھ سانپ اور سب کچھ کھا پی رہے ہوتے. ایک لسٹ ہے اے اور بی، حلال اور حرام کی. چلیں ہم نے بی چھوڑ دیا، حلال ہی کی طرف آ گئے. اب ایک اور کنڈیشن آ جاتی ہے، حلال کو حلال طریقے سے حاصل کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اس حرام سے بچنا ضروری تھا. اب پیور سلک میرے لیے حرام ہے، مرد کے لیے دنیا میں، اللہ جنت میں پنائے انشاءاللہ. کاٹن حلال ہے، جائز ہے، کاٹن پہنی لیکن پیسہ حرام کا تھا، غلط طریقے سے حاصل کیا تو اٹ سیلف یہ حلال تھا، غلط طریقے سے حاصل کیا حرام ہو گیا. روٹی کا لقمہ بھی اسی طرح، پگ نہیں کھا رہے، مٹن ہی کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، حلال ہے، لیکن اگر سورس آف انکم غلط ہے تو وہ چیز جو بذات خود حلال تھی میں نے خود اس کو اپنے لیے حرام کر لیا. دعاؤں کی قبولیت رک گئی. اب اس حلال حرام کا خیال، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے چند چیزیں بس پک کر لی ہیں، باقی چھوڑ دیا ہے. گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دکاندار کپڑا بیچ رہا ہے، گاہک کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میں سوٹ آپ کو 3000 کا دوں گا، وہ کہتا ہے جی آپ 2500 لے لیں. تو 2500 کی تو میری خرید ہی نہیں ہے، جبکہ اس نے 2000 کا خریدا ہوا ہے. آپ صاف بول دیں کہ بھائی 3000 میں بیچنا ہے، میں بولے مفت میں لایا ہوں. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بظاہر، اور پھر 2500 میں بیچ کر اس کی مرضی کے ریٹ پر پھر بھی اپنی روزی حرام کر لی. اچھا، ہم جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، میری یونیورسٹی نے مجھے 8:30 to 4:30 باؤنڈ کیا ہے، تو یہ ٹائم میں نے بیچ دیا ہے، یونیورسٹی کو دے دیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے سیلری ملتی ہے اور جو بینیفٹس ملتے ہیں. اب میں 8:30 کی بجائے 9 AM پہ جا رہا ہوں، 9 بجے جا رہا ہوں، 4 بجے نکل رہا ہوں. وہاں بیٹھ کر یونیورسٹی کا آفس کا جو مجھے کام ملا ہوا ہے وہ نہیں کر رہا، کچھ اور کر رہا ہوں. یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اچھا، سائن ان سائن آؤٹ پر بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں. 9 بجے آیا، ٹائم 8:30 کا ڈال دیا. اب بایو میٹرک سسٹم آ گیا، اب تو پتہ نہیں وہ مینولی سائن ان سائن آؤٹ ہوتا ہے کہیں یا نہیں آپ کے آفس میں. لیکن بہرحال ایک غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں، اور عین رمضان کے دنوں میں. تو ایک پروفیسر تھے ہمارے ساتھ اسلامیات ہی کے، میں نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جھوٹ جو ہے صرف زبان سے منع ہے، ہاتھ سے بھی منع ہے. تو ہاتھ سے بھی کیا، تو ہاتھ سے بھی. تو برادران، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. ہم اللہ کا شکر آپ ادا کریں، ذرائع اس نے بہت سارے رکھے ہیں روزی کمانے کے، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح. آرگنائزیشنز بھی ایک سے ایک موجود ہے. لیکن اگر ایسی آرگنائزیشن مل جائے کہ جس کی مینجمنٹ، جس کی ایڈمنسٹریشن خدا ترس ہو،
خود شریعت کی پابند ہو، حلال حرام کا خیال رکھنے والی ہو، تو یہ گولڈن چانس ہے، یہ گولڈن چانس ہے کہ آپ سے آپ کا باس غلط کام نہیں کروا رہا۔ اوور بلنگ، جھوٹ بولنا، غلط چیٹنگ، موڈز آف پیمنٹ بہت سارے غلط ہیں، کہیں بندہ بچ پاتا ہے کہیں نہیں بھی بچ پاتا، لیکن انٹینشنلی جان بوجھ کر اگر آپ کی آرگنائزیشن آپ سے غلط کام نہیں کروا رہی ہے، اللیگل کام نہیں کروا رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو حلال کمانے کا موقع دیا ہے۔ اور اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہے، بعد میں باس کا ہے۔ آپ ان کو بتائیے کہ صاحب یہ معاملہ، اور اس کا الٹرنیٹ دیجیے۔ جیسے ایڈمنسٹریٹرز کہتے ہیں کہ آئی ویلکم پرابلم بٹ اپریشیٹ ود سولوشن، کہ آپ نے پرابلم پوائنٹ آؤٹ کر دی، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کا سلوشن بھی ساتھ ہمیں سجیسٹ کر دیتے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا، شاباش۔ تو مجھے 100% یقین ہے کہ حاجی عتیق صاحب باڑی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد اسلامی نہج پر تربیت یافتہ اور نہیں چاہے گی کہ وہ خود بھی غلط کریں اور آپ سے بھی غلط کروائیں، کیونکہ یہ تو بہت بڑا برڈن ہو جاتا ہے، بندہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور دوسرے کا کیسے اٹھا جاتا۔ تو یہ جنرلی ہم سب کے لیے ضرورت ہے، جہاں بھی کام کریں، آرگنائزیشن جہاں سے آپ کو روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے آپ اس میں سنسیئر ہو۔ اچھا، ان اللہ علیم و بذات صدور کی جو بات ہم کرتے ہیں، اور اس میں جو بات وانتم تعلمون، بہت ساری باتیں ایسی ہیں آپ کو باس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑے آرام سے آپ صفائی دکھا جاتے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ وانتم مسلمان مرنا کب نصیب ہوگا؟ جب ہماری جو روٹین ہے، ڈیلی لائف 24 آورز ہمارے ہر وقت اس اویئرنس سے میں رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے، جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو اس کو زندگی کا آخری عمل سمجھ کے کرو۔ نماز بھی پڑھو تو یہ سمجھو کہ اگلی نماز سے پہلے پہلے مجھے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو وہ آخری نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ اسی طرح کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنا پاؤں روکیں، چیک کریں کہ ڈیوائن لا جو ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ مجھے الاؤ کرتا ہے تو قدم بڑھائیں، اگر وہاں سے اجازت نہیں ملتی ہے تو قدم روک لیں، ایسا نہ ہو کہ اسی دوران موت آ جائے۔ اور پھر شریعت اتنا بڑا احسان کرتی ہے ہم پر، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ صرف اتنے پیسے ایک دن میں کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ آپ $1 بلین ایک دن میں کما سکتے ہیں، کمائیے، نہیں روکتی شریعت۔ اور قرآن میں حکم ہے بلا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے حاصل کرو، بس ڈی ٹریک نہیں ہونا ہے، اس ٹریک پر چلتے ہوئے حلال راستے پر۔ مجھے ڈی ایچ اے میں پلاٹ چاہیے، دل چاہتا ہے، اگر حلال طریقے سے ملتا ہے تو بیا، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں سے اچھا دے گا۔ جب ہم یہ نظریہ بنا لیں گے نا کہ مجھے بس نہیں ہونا ہے، اس طرف نہیں جانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے وہ مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی،
کہ جیسے آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں لائٹ ہے، ٹارچ جس کو ہم کہتے ہیں، بٹن آن کرتے ہیں، وہ لائٹ آپ کے آگے اور پھر آپ راستہ دیکھ کے چلتے ہیں. ایسے بندوں کے لیے جو اس جستجو میں رہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، حرام نہیں کھانا ہے، حلال پہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. اور اس میں ہمیں کنفیڈنٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں چوری منع ہے، سزا بھی مقرر ہے، لیکن ایک بندہ اس راستے پر چل نکلتا ہے، پہلے دن واردات کی، کامیاب ہو گیا، دوسرے دن اس سے بہتر انداز میں کرتا ہے، تیسرے دن اس سے بہتر انداز میں، اور آہستہ آہستہ نامی گرامی ریمانڈ ڈکیت، مختلف کریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے پھر حکومتی مشنری بھی ڈر رہی ہوتی ہے. یہ کیسے ہو گیا جبکہ یہ تو جرم تھا، اور اس میں وہ کیسے ایکسپرٹ ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کا جو طریقہ ہے، رب کی جو سنت ہے، وہ کان سے پکڑ کے زبردستی نہ اس راستے پہ چلاتا ہے نہ اس راستے پر. بندہ اپنے لیے جو راستہ چوز کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے، اس کے بعد حساب کتاب کرے گا. تو اگر غلط کام میں ایک بندہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، نیک کام میں کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے طریقے کے خلاف ہے. اس لیے اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے سارے قانون کی پاسداری کرنی ہے، روزی اپنی حلال رکھنی ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ راستے کھولے گا. یہ ہمیں خود کرنا ہوگا، دل سے پہلے اور اس کے بعد اس کے لیے سٹرگل، دونوں ضروری ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور پھر کام ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے. سٹرگل بھی، اور اس میں سیکریفائی کرنا بھی ہوگا. آزمائشیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایسی جنت مل جائے گی، ایسے ہی آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہم ٹیسٹ کریں گے پہلے، اور نبیوں کو ٹیسٹ کیا، کتنی بڑی بڑی آزمائش. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، چونکہ آپ لوگ سارے کاروباری اس سیٹ اپ سے وابستہ ہیں تو میں وہ آپ کو مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے سنایا ان سے کسی تاجر نے مسئلہ پوچھا تھا. وہ کراکری بناتے تھے اور اس میں ان کو آرڈر ملا فرانس سے، اور وہ بڑا پروفیٹیبل تھا. ایک اسپیسیفک ڈش بنانی تھی جو ان بار میں استعمال کرتے ہیں. انہوں نے آرڈر لے لیا، بنانا شروع کر دیا. کہیں انہوں نے درس سنا حلال حرام پر، بات کلک کر گئی. مولانا صاحب سے پوچھا اس طرح مجھے ایک آرڈر ملا ہوا ہے اور یہ میں ڈش تیار کر رہا ہوں، اور اب یہ غلط کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، غلط غذا جو پگ اور اس کا وائن کا ایک اس میں گلاس رکھتے ہیں، اور یہ تو میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مفتی صاحب نے ڈیٹیل پوچھی کہ کسی اور پرپز کے لیے بھی یہ ڈش استعمال ہو سکتی ہے. اس نے کہا نہیں، یہ اسی کے لیے. تو کہا پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. 50% وہ مال بنا چکے تھے. انہوں نے ان کو فون کیا کہ بھئی میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا ہوں. اب کوئی 2.5-3 کروڑ روپیہ وہ بیانہ بھی لیے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا بھئی کیوں نہیں آپ بنانا چاہتے؟ کہا میں 50% بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ کو نہیں دوں گا، وہ میں یہاں اس کو ضائع کر دوں گا. کہا کیوں آپ اتنا اپنا نقصان؟ اس نے کہا بھائی میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا، میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنے اسکالر سے پوچھا ہے، اجازت نہیں ملی، تو میں یہ نہیں آپ کو دوں گا. اب جو کاروباری اصول ہے اس کے مطابق بیانہ ڈبل واپس کرنا چاہیے. تو اس نے اس کو کہا کہ بیانہ آپ کو ڈبل دنیاوی لحاظ سے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ بھی میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. آپ کے جتنے پیسے ہیں وہ میں آپ کو واپس کروں گا. اس نے کہا آپ واقعتاً سچ بول رہے ہیں کہ صرف اپنے دین کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں دے رہے مجھے مال؟ ہاں بالکل، صرف یہی وجہ ہے.
اس نے کہا میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں. نان مسلم ہے. اس نے کہا میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں, بالکل نہیں چاہیے مجھے ڈبل بیانہ واپس. میرے پیسے اگر تم وہ رکھنا چاہو, چونکہ تمہارا اتنا مال ضائع ہو رہا ہے, میں وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ڈبل بیانہ واپس لینا تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ کیا ہے؟ ادھر سے مدد ہے. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. تو اللہ تعالیٰ, اب انہوں نے عزم کیا کہ میں اتنا نقصان برداشت کر لوں گا لیکن غلط کام نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے راستہ بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے بندے بنیں. رمضان شریف آ رہا ہے, تقوی کا حکم بار بار. تقوی پر ایک دو باتیں بس کر کے ختم کر رہا ہوں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 سٹیجز میں جا کے مکمل ہوتا ہے. پہلی سٹیج یہ ہے, اور اس آیت میں بھی چونکہ تقوی کا حکم دیا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ 2 فیلنگز, 2 جذبے بیک وقت ایک انسان کے دل میں اللہ کے لیے ہونے چاہیے. ایک اللہ کا خوف, دوسرا اللہ کے ساتھ محبت. خوف ایک حد تک ہمارے دل میں ہوتا ہے, اگرچہ وہ بھی دنیاوی نقصانات کو سامنے رکھ کر, لیکن بہرحال ایک حد تک ہوتا ہے خوف. محبت ہم میں سے کس کس کو ہے اللہ کے ساتھ؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, یہ بہت کم ہے, جبکہ یہ اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں. یہ پہلی سٹیج ہے. دوسری سٹیج اب یہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں آ کر خوف کے جذبے کے تحت وہ سارے کام جو شریعت نے منع کیے ہیں, جن کو ہم گناہ کہتے ہیں, وہ چھوڑ دیں. محبت کے جذبے کے تحت جو کام شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے, جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں, وہ بجا لائے. یہاں بھی یہ دونوں ضروری ہیں, ایک کافی نہیں ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا نمازی. اس کو نہ شریعت متقی مانتی ہے نہ معاشرہ متقی مانتا ہے. نماز پڑھتا ہے, جاب 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے کرتا ہے, لیکن ڈنڈی مارتا ہے, حرام کرتا ہے. یہ بھی حرام خور ہے, متقی نہیں ہے, شریعت کے کاغذوں میں بھی بندوں کے کاغذوں میں بھی. جھوٹ چھوڑا ٹھیک ہے, چیٹنگ نہیں کر رہا, فراڈ نہیں کر رہا, اچھی بات ہے, گناہوں سے بچا, لیکن ساتھ نماز بھی تو پڑھے, روزہ بھی تو رکھے, زکوٰۃ بھی تو دے, جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی کرے, تب متقی ہوگا. تیسری اور آخری سٹیج جو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ ہے بڑی بات. نیکی صرف کر لینا کافی نہیں ہے, نیکی کے ساتھ محبت, عقیدت, احترام اپنے دل میں پیدا کرنا. نیکی محبت سے کرے, شوق سے کرے. نماز اس لیے نہ پڑھے کہ 15-20 منٹ ریلیکس ہو جاؤں گا, یا باس جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی مسجد بنائی ہے تو سارے مسجد میں آئیں, دیکھتے ہیں کون کون نہیں آتا. اس کے لیے نہیں, اس کا حکم سمجھ کے نماز کے ساتھ شوق, محبت. پھر فجر کی نماز بھی بندہ بڑا آرام سے اٹھ کے پڑھے گا, ایئر کنڈیشن روم چھوڑ دے گا اور نماز کے لیے چلا جائے گا. شوق جب پیدا ہو جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. نیکیوں کے ساتھ محبت, عقیدت, احترام. دوسری طرف گناہ جو چھوڑ رہا ہے, ہر گناہ چھوڑنا ہے, ان گناہوں کو صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے, ان سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ بعض اوقات بندہ ماں باپ کو پتہ چل جائے گا, باس کو پتہ چل جائے گا, بہت بڑا الرٹ رہتا ہے, کہیں چیٹنگ نہیں کرنے دیتا. اور جب دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, باس سے بھی چھپا سکتا ہوں, پھر ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ خود گناہ تلاش کرتے ہیں, پھر خود گناہ تلاش کرتے ہیں.
اس وقت صرف وہی بچ سکے گا غلطی سے اور گناہ سے جس کے دل میں اس گناہ سے نفرت موجود ہوگی۔ ہمارے لیے بڑی روشن مثال یوسف علیہ السلام کی قرآن پاک میں موجود ہے۔ کیا صرف گناہ کی آفر تھی؟ نہیں، تھرڈ کیا جا رہا تھا، وارن کیا جا رہا تھا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تمہارا شر دنیا دیکھے گی۔ اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ انہ احسن مسواج، نہیں 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 نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ کرتوت اور پھر میں یہ کروں، نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسے بچے اس پورا واقعہ آپ کو پتا ہے۔ لیکن اتنی آزمائشوں سے گزرے، ہم یہ بڑا فل فور جو آؤٹ پٹ چاہتے ہیں نا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ٹیسٹ ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا نوازا؟ حکومت بھی ملی۔ تو ہم بھی اگر، اور یہ قرآن پاک میں جتنی بھی سٹوریز ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کانوں کی لذت کے لیے سنا اور ختم، ہمارے لیے لیسن ہے، میسج ہے کہ آپ بھی اس ٹریک پر آؤ۔ تو اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنا وعدہ نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی وعدہ، میرے ساتھ بھی اللہ وعدہ اپنا پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اسی طرح فیتھفل سنسیئر بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔